السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان کے خصوصی پروگرام کے ساتھ۔ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ برکتوں کا نزول لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت اور برکت حاصل کرنے کا عظیم موقع ہے، جس میں ہم اپنے ایمان اور عبادات کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ رمضان کے پرمسرت موقع پر میں آپ سب کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتی ہوں اور رمضان کے مبارک مہینے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان سینئر اسسٹنٹ پروفیسر HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ تو سر، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے رمضان کا مہینہ عبادات کا مہینہ اور سب سے رمضان کا مین کانسیپٹ ہے روزے۔ تو روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام، ایمان، اس کا تعلق ظاہر اور باطن دونوں چیزوں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں یہ دونوں ہی چیزیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں۔ عبادت کا ایک وہ فیکٹر ہے جو میٹریلسٹک ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا وہ چیز ہے جس کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ تو اسلام میں بنیادی طور پر عبادت کا تصور یہ ہے کہ ٹو سبمٹ یور سیلف ٹورڈس اللہ، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دینا، کہ میں آپ کے احکامات کے آگے سرنڈر کرتا ہوں اپنے آپ کو۔ اب مالی ہو زکوٰۃ کی صورت میں، جانی ہو جہاد حج کی صورت میں یا روزے کی صورت میں، اور اسی طرح سفری ہو جیسا کہ حج میں کرتے ہیں، جہاد میں کرتے ہیں، چاہے مالی ہو، جانی ہو، سفری ہو، ہر قسم کے معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حضور سبمٹ کر دینے کا نام یہ عبادت ہے۔ روزے کا اسلام میں کیا تصور ہے کہ روزہ میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات نیت کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں، کہ آپ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا پینا، تو صرف ٹو سیکنگ یور پلیجر، صرف آپ کی رضا کے لیے آپ کی بات مان رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یار ویسے تو روزہ نہیں رکھتا لیکن ویٹ بہت بڑھ گیا ہے، اب میں روزہ رکھوں گا تو ویٹ میرا کچھ کم ہوگا، تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ اصل یہ ہونا چاہیے کہ میرے رب کا حکم آیا اور میں اس کو فلفل کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے میرا ویٹ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، اس کی طرف میں نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ غمخواری کا درس دیتا ہے۔ غمخواری مطلب ایمپیتھی، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، کہ دنیا بھر میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کے شدت بھوک کو خود فیل کرے تو اس کے دل میں احساس ہمدردی بیدار ہوتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی تکلیف دور کرے۔ اس وقت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ہم چیریٹی کرتے ہیں، کچھ خیرات دیتے ہیں نا، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ان کو کتنی ضرورت ہے۔ اگر ہم خود مبتلا ہوں بھوک اور پیاس کی تکلیف میں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگرچہ میں 10 روپے دے رہا ہوں لیکن اس 10 روپے کا ایفیکٹ کیا ہوگا، کتنی تکلیف لوگوں کی دور ہوگی۔ تو روزہ غمخواری کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ رمضان کی یا روزے کی مخصوص عبادات کیا ہیں؟ نماز وغیرہ تو ہیں جو ہم نے روزے کے علاوہ بھی پڑھنی ہے، مگر اس کی مخصوص عبادات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دیکھیں، روزہ اٹسیلف، روزہ رکھنا یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ آلدو کہ ہم پورے سال میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، قضائی رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو روزے ہیں وہ فقط رمضان ہی کے روزے ہیں۔ دوسری بات، رمضان کے مہینے میں حدیث میں وارد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک اور زائد عبادت ہے جسے ہم تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نوافل پڑھی، شب بیداری بھی فرمائی، قیام اللیل بھی فرمایا، تو وہی تہجد، قیام اللیل، ان سب کو ملا کر یہ گویا کہ تراویح کی ترتیب ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر جو معمولات رمضان میں خاص ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا، وہ وتر کی نماز باجماعت پڑھنا۔ لیکن رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد باجماعت طور پر وتر کی نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اس وتر سے یاد آیا کہ ایک اور بھی نماز ہے جسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ جب کبھی امت پر کوئی ایسی سختی آ جائے تو پھر پوری امت اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتی ہے اس پریشانی یا سختی کے معاملے میں اللہ سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت میں رکوع سے کھڑے ہو کر پھر وہ دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سر، آپ نے ایک ورڈ بولا تھا قیام لیل، آپ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ شاید بہت سے لوگوں کے لیے، جیسے میرے لیے نیا لفظ ہے، تو یہ اور لوگوں کے لیے بھی نیا ہوگا۔ آپ جی، اللہ تعالیٰ، پہلے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ قیام اللیل کا لفظی ترجمہ تو یہ کہ رات کو کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، قیام اللیل رات کو کھڑا ہونا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں تہجد کا تو اہتمام فرماتے، لیکن رمضان کے مہینے میں ایکسٹرا ایفرٹس ہوتی ہیں اور زیادہ مشقت کے ساتھ زیادہ لمبی رکعتیں اور تعداد میں آپ علیہ السلام بڑھا دیتے، طوالت کو بڑھا دیتے. تو اس کو عرب دنیا میں آپ جا کر پریکٹیکلی دیکھیں گی کہ وہاں تراویح کے بعد پھر اس کے بعد کچھ رکعت 10 ہیں یا 16 ہیں، اس طرح کچھ رکعت کی تعداد ایکسٹرا پڑھی جاتی ہیں جو تراویح سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ان کو وہ لوگ قیام اللیل کہتے ہیں. سر آپ نے ایک ذکر کیا قنوت نازلہ، جی. تو آپ اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹیل میں کہ کس نماز کے ساتھ اسپیشلی پڑھی جاتی ہے، اور آپ نے جیسے بتا دیا کہ امت پہ کوئی مصیبت آئے یا کوئی پریشانی آئے اس کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو تھوڑا سا اس کو اور واضح بیان کر دیں. بخاری شریف میں مفصل قصہ ہے کہ رعل، زکوان، یہ کچھ قبائل تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر کہ ہم پورے قبائل ہمارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ایسے افراد دیجئے جو ان کو دین کی دعوت دیں، یعنی جن کو کہتے ہیں قرہ صحابہ. جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا تو وہ عالم تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان تمام قرہ جن کی تعداد 70 سے کچھ زائد ہوتی ہے، ان کو روانہ کیا تشکیل پر، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ سے ان سب کے سب کو شہید کر دیا. لیکن رسول اللہ علیہ السلام سے تو یہ کہہ کر لے گئے تھے کہ یہ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے اور ہمارے پورے قبیلے کو مسلمان کریں گے، لیکن پیچھے جا کر انہوں نے سب کو شہید کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اس پر دکھ ہوا، آپ علیہ السلام نے باقاعدہ فجر کی نماز میں ان قبائل کا نام لے کر ان پر بددعا کی کہ انہوں نے جو کچھ کیا اللہ ان کو تباہ کرے، غارت کرے. تو یہ عمل کہلاتا ہے قنوت نازلہ. اچھا سر، اب روزے کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے نا کہ کس کے لیے کون روزہ رکھے، مطلب کس عمر میں روزہ رکھنا چاہیے، یعنی شرائط اہلیت کیا ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ. ایک ہے شرائط اہلیت کہ وہ بنیادی طور پر کون کون سی شرائط ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں تو روزہ فرض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ہر مسلمان پر یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. سب سے پہلے مسلمان ہونا، کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض ہے. نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی پاگل نہ ہو، مینٹلی ڈس آرڈر نہ ہو. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ میں سمجھدار نہیں ہوں اس لیے میں روزہ نہ رکھوں، نہیں، پاگل ہونا یا مینٹلی ڈس آرڈر ہونا. نمبر 3، بالغ ہونا. مخصوص علامات ہیں، اگر وہ علامات لڑکے یا لڑکی میں ظاہر ہو جائیں تو بالغہ اور بالغ ہے اور روزہ فرض ہو جائے گا. یہ تقریباً 9-10 سال سے لے کر 15 کے درمیان میں یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں. اور اگر علامات ظاہر نہ ہوں تو 15 سال کے لڑکا اور لڑکی یہ بالغ شمار ہوں گے. تو بالغ ہونا روزے کی فرضیت کے لیے ضروری ہے. آلدو کہ اب تک اگر بالغ نہیں ہوئے تو بالغ ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پیریڈ کے لیے پریکٹس والے روزے رکھوانے چاہیے. جیسے 9-10 سال کا بچہ ہے، اسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ظہر سے مغرب تک کے اس طرح کے روزے کی پریکٹس کروانی چاہیے. جیسے حدیث میں ہے نا کہ 7 سال کے بچے کو نماز سکھاؤ، 10 سال میں اگر نہ پڑھے تو اس پہ سختی کرو اور اسے تنبیہ کرو، اور پھر بالغ ہو جائے گا تو فرض ہو جائے گا اس پر. عاقل ہونا، مسلمان ہونا، بالغ ہونا. اس کے بعد صحت مند ہونا، یہ بھی ایک شرط ہے روزے کی اہلیت کے لیے. اور یہ جو صحت کی بات ہے یہ مفتی فتویٰ نہیں دے گا، یہ ڈاکٹر فتویٰ دے گا. اگر ڈاکٹر کہتا ہے، ماہر دیندار ڈاکٹر، کہ بیماری ایسی ہے کہ روزے سے اس کو نقصان ہوگا جانی اعتبار سے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ فرض نہیں ہے. وہ بعد میں جب صحت یاب ہو جائے تب وہ روزہ رکھے گا، کیونکہ روزے کے لیے ضروری ہے کہ صحت ہو. اس کے بعد ہے مقیم ہونا. ایک شخص حالت سفر میں ہے تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، رکھ لے، سہولت سے رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو نہ رکھے، بعد میں رکھ لے، کیونکہ روزہ مقیم پر فرض ہوتا ہے، مسافر پر نہیں ہوتا. یہ وہ. اور اسی طرح خواتین کے لیے پاکی کا ہونا بھی اضافی ایک شرط ہے، یعنی جو پیریڈز ہوتے ہیں عورت کے وہ نہ ہوں. پیریڈ کے دوران عورت روزہ نہیں رکھ سکتی. بس یہ شرائط ہے اہلیت روزہ کے لیے. اچھا سر، جب جیسے حقوق اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ لیں، لیکن اگر آپ اسی طرح کے مطلب آپ لوگوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا رہے ہیں رمضان کے موقع پہ، تو اس کی کیا مطلب احکامات ہیں کہ اس میں کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کم من صائم، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں پورے دن کے روزہ رکھنے کے بعد ریوارڈز جو اس کو ملتے ہیں نا، صرف بھوک اور پیاس کی مشقت اور کچھ نہیں ملتا.
حالانکہ ہم یہ سوچ کر اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو، یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ یہ ریوارڈز مل جائیں ہمیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کئی روزے دار ایسے ہیں کہ پورا دن فارمیلٹی تو پوری کر رہے ہیں، کھا پی نہیں رہے، لیکن گناہوں سے نہ بچ کر وہ روزے کے ریوارڈ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بھوکا رہا اور پیاسا، ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ روزے کا ایک میٹیریلسٹک تناظر ہے کہ جس میں مفتی صاحب کہیں گے کہ بھی آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کو قضا نہیں کرنی، واللہ عالم بالصواب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اجر ثواب تب ملے گا کہ جب آپ وہ مقصد جو روزے کا ہے نا، گناہ چھوڑنا، اس کے ساتھ روزے رکھیں گے، اور اگر روزہ بھی رکھا، نافرمانی بھی ہوتی رہی اللہ کی، تو پھر ایسی صورت میں ریوارڈز کچھ نہیں ملیں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنی مفید معلومات سے آگاہ کیا جو ہم نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت مفید ہوں گی۔ یہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارے رمضان کا خصوصی پروگرام۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔